بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام طریقت، نقیب اہل محبت، جن و انس کی زینت حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں۔ طریقت میں آپ کا بلند مقام ہے۔ آپ کی کرامتیں اور ریاضتیں بہت ہی مشہور و معروف ہیں۔ آپ کے والد کا نام دینار تھا جو کہ غلام تھے۔ آپ غلامی کی حالت میں پیدا ہوئے۔ آپ کی توبہ کا واقعہ یہ ہے کہ ایک رات آپ ایک جماعت کے ساتھ محفل رقص میں تھے۔ جب تمام لوگ سو گئے تو اس تنبورہ سے جسے بجایا جا رہا تھا آواز آئی، اے مالک، کیا بات ہے؟ توبہ کرنے میں اتنی دیر کیوں کرتے ہو؟ توبہ کرنے میں اتنی دیر کیوں ہوئی؟ آپ نے اپنے تمام دوست و احباب کو چھوڑ کر حضرت حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہو کر سچی توبہ کی اور اپنا حال درست کر کے ثابت قدم رہے۔ اس کے بعد آپ کی شان اس قدر بلند ہوئی کہ ایک مرتبہ جب آپ کشتی میں سفر کر رہے تھے، ایک تاجر کا موتی کشتی میں گم ہو گیا۔ باوجود کہ آپ کو علم تک نہ تھا، لیکن تاجر نے آپ پر چوری کی تہمت لگائی۔ آپ نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا، اسی لمحے دریا کی تمام مچھلیاں منہ میں موتی دبائے پانی کے اوپر ابھر آئے۔ آپ نے ان میں سے ایک موتی لے کر اس تاجر کو دے دیا اور خود دریا میں اتر گئے اور پانی پر گزر کر کنارے پر پہنچ گئے۔ ایک واقعہ اور سماعت کریں حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ کا۔ حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشتی میں سوار دریائے نیل میں سفر کر رہے تھے۔ سامنے سے ایک کشتی آ رہی تھی جس میں لوگ گا بجا کر خوب خوشیاں منا رہے تھے اور ایک ہنگامہ برپا کر رکھا تھا۔ آپ کے رفقا نے آپ سے عرض کیا، اے شیخ، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو غرق کر دے تاکہ ان کی نحوست سے مخلوق خدا پاک ہو۔ حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ کھڑے ہو گئے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی کہ خدایا، جس طرح تو نے دنیا میں ان کو خوشی و شادمانی بخشی ہے، اسی طرح اس جہان میں ان کو خوشی اور مسرت عطا فرما۔ آپ کے رفقا اس دعا کو سن کر حیران رہ گئے۔ جب وہ کشتی آمنے سامنے ہوئی اور لوگوں کی نظریں حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ پر پڑی تو رو کر معذرت کرنے لگے اور اپنی آلات موسیقی کو توڑ کر دریا میں پھینک دیا اور تائب ہو کر حق کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ نے اپنے رفقا سے فرمایا، اس جہان کی خوشی و مسرت اس جہان میں توبہ کرنے سے حاصل ہوتی ہیں۔ دیکھ لو، سب کی مرادیں حاصل ہو گئے، تمہاری بھی اور ان کی بھی، اور کسی کو کوئی رنج و تکلیف بھی نہ پہنچی۔ یہ واقعہ آپ کی شفقت و مہربانی پر دلالت کرتا ہے جو کہ آپ کو مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ آپ کی یہ خوبی رسول ہاشمی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں تھی، کیونکہ کافروں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ظلم و ستم روا رکھنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ اس کے باوجود آپ کی صفت رحمت میں کبھی فرق نہ آیا اور کبھی بد دعا نہیں فرمائی، بلکہ ہر بار یہی دعا کی کہ خدایا، میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ وہ نادان ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ یہی دعا مانگی کہ خدایا، میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ وہ نادان ہے۔ ایک واقعہ اور سماعت کریں حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ نے ایک واقعہ اپنی رشد و ہدایت کے بارے میں خود بیان فرمایا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ خود بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس سے مصر کی طرف آ رہا تھا، مجھے ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے دل میں یہ خیال کیا کہ اس سے کچھ پوچھنا چاہیے۔
جب وہ قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک بوڑھی عورت ہے جو جبہ پہنے اور ہاتھ میں عصا و لوٹا لیے ہوئے تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ من اینا کہاں سے آ رہی ہو؟ قالت من اللہ، اس نے کہا اللہ کی طرف سے۔ قلت، میں نے کہا الی اینا، میں نے کہا اب کدھر کا ارادہ ہے؟ قالت الی اللہ، اس نے کہا کہ اللہ کی طرف۔ اس نے کہا کہ خدا کی طرف۔ میرے پاس ایک دینار تھا، اسے دینا چاہا۔ اس نے ایک تماچا میرے رخسار پر مار کر کہا اے ذوالنون، تو نے مجھے جو سمجھا ہے وہ تیری نافہمی ہے۔ میں خدا کے لیے ہی کام کرتی ہوں اور اسی کی عبادت کرتی ہوں اور اسی سے مانگتی ہوں، کسی دوسرے سے کچھ نہیں لیتی۔ یہ کہا اور آگے بڑھ گئی۔ یہ واقعہ حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ خود بیان کرتے ہیں۔